وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4 آیت نمبر 179 کی تفسیر اور لفظی ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ما نہیں، کانا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی لیذر کہ وہ چھوڑ دے المؤمنین سب مومنوں کو علی ما اس حالت پر جو، ٹھیک ہے، اس حالت براکٹ میں ہے، علی پر ما جو، تم سب ہو علیہ اس پر، حتی یہاں تک کہ یمیز وہ جدا کر دے الخبیث ناپاک کو من الطیب پاک سے، وما اور نہیں، کان اللہ ہے اللہ سبحانہ تعالی لیطلعکم کہ وہ مطلع کر دے تمہیں علی الغیب غیب پر، اور لیکن اللہ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی یجتبی وہ چن لیتا ہے من رسلہ اپنے رسولوں میں سے من جسے یشاء وہ چاہتا ہے، فآمنوا تو تم سب ایمان لے آؤ گے باللہ اللہ پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، وَإِنْ اور اگر تؤمنوا تم سب ایمان لے آؤ گے، اور تتقوا تم سب تقوی اختیار کرو گے، فلکم تو تمہارے لیے اجر ہے عظیم بہت بڑا۔ تو غزوہ احد کے بعد منافقین تقریباً ظاہر ہو گئے اور اپنے دل کی باتیں اگلنے لگے، اور لوگ 3 گروہوں کافر، مومن اور منافق میں بٹ گئے، اور مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ ان کے گھروں میں اور ان کے ساتھ بھی ان کے دشمن موجود ہیں، یعنی ان کے گھروں میں، ان کی فیملیز میں اور ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی ہیں ان میں دشمن بھی موجود ہیں۔ اس لیے احتیاط کرنے لگے اور اپنے آستین کے سانپوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنے لگے، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی حکمت کو بیان فرمایا کہ مومن و منافق کی تمیز کیے بغیر مسلمانوں کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ تو احد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو آزمایا، جس سے ان کے ایمان، صبر و ثبات اور جذبہ اطاعت کا اظہار ہوا، اور منافقین نے اپنے اوپر جو نفاق کا پردہ ڈال رکھا تھا وہ اتر گیا، وہ بھی ظاہر ہو گئے، جو سچے مسلمان تھے وہ بھی ظاہر ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ تمہیں اطلاع دے غیب کی، لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح ابتلاء و آزمائش کے ذریعے سے لوگوں کے حالات اور ان کے ظاہر و باطن کو نمایاں کر دیتا ہے کہ تمہارے پاس یہ غائب کا علم تو ہے نہیں، تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غیب کا علم تو دیا نہیں کہ جس سے تم پر یہ چیزیں منکشف ہو جائیں اور تم جان سکو کہ کون کافر ہے، کون منافق ہے، کون خالص اور سچا مسلمان ہے۔ ارشاد فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ یہ سورۃ جن کی آیت ہے کہ وہ غیب کو جاننے والا ہے، پس اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، لیکن اپنے رسولوں میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہے چن لے۔ کسی نبی کو یا پیغمبر کو، رسول کو کوئی غیب کی خبر دی، کسی کو کوئی دی۔ غیب کی جتنی بات وہ چاہتا ہے اس کی اطلاع دے دیتا ہے، جو نہیں چاہتا نہیں بتاتا۔ اب منافقین میں سے بعض کا تو بتا دیا، بعض کا نہیں بتایا، تو معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے چنے ہوئے رسولوں کو غیب کی کچھ باتوں کی اطلاع دیتا ہے جن کی ان کی نبوت کی دلیل کے طور پر ضرورت ہوتی ہے، مگر وہ اس سے عالم الغیب نہیں بنتے۔ عالم الغیب ایک اللہ ہی واحد ہے، ایک اسی اللہ کی ذات ہے جو عالم الغیب ہے، کہ مسلمانوں کا یہ کام نہیں کہ رسول سے اپنی مرضی کی غیب کی باتیں بتانے کا مطالبہ کریں،
ان کا کام اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا ہے. اگر وہ ایمان لا کر تقوی اختیار کریں گے تو ان کے لیے اجر عظیم ہے. کیا اجر ہے؟ جنت ہوگی، باغات ہوں گے، انگور ہوں گے، طرح طرح کے پھل ہوں گے، حوریں ہوں گی، ان حوروں کی سردار انشاءاللہ تعالیٰ ہم جیسی عورتیں ہوں گی. وہاں کوئی نہ خوف ہوگا، نہ کوئی خطرہ ہوگا، نہ غم ہوگا، نہ رنج ہوگا، نہ کوئی فکر ہوگا. بس آپ یہ سوچ لیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ ایک ٹرین ہے، ایک سواری ہے جس پر ہم سوار ہیں، سفر کر رہے ہیں. ہمارا اصل ٹھکانہ، ہماری اصل منزل جو ہے وہ جنت ہے، جن کو ہم نے پانے کی کوشش کرنا ہے. اللہم انا نسألک جنت الفردوس. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.